دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کل ولی قلب حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً دلیلاً وعین العطاء تسمع ورزقطاعاً وتمتع فیہا طویلات یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات مل کے بلند آواز سے بلا فصل مولا کے ماننے والے اگر ایک ایک قدم یہ فاصلہ ختم کر دیں اور قریب آ جائیں تو اجر آپ کو بی عطا فرمائیں گی۔ اور وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ بھی اگر فرش عذاب پہ آ کے تشریف رکھیں تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے۔ آ جائیں جو آ سکتا ہے مجلس کی زینت کو بڑھانے کے لیے ایمان کا حصہ سمجھ کے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ جسے صلوات آتی نہیں ساتھ والے سے پوچھ کے بلند آواز سے پڑھ لے ذرا۔ سید شمیم حسن کاظمی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اور اس خاندان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے جتنا ایمان بلند ہے اتنی بلند صلوات سارے مل کے۔ موقع اچھا ہے، بارگاہ بہت بڑی ہے، معصومین موجود ہیں۔ اگلے سال اس دن تک کے لیے جتنا زیادہ رزق اپنے بچوں کے لیے مولا سے مانگنا چاہتے ہیں نیتاً اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ایک صلوات کوشش کریں اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں پڑھنے کے لیے اس امام کے لیے جس کی آج یہاں پہ صدارت موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قالا سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم وعلی بابہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ماشاءاللہ آپ نے تو ترجمہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہے اور یہاں پہ آ کے علم خود بخود انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ کل بھی میں نے اجازت ہے شروع کی جائے گی۔ ویسے 12 امام 14 معصومین کسی بھی ہستی پہ ان کی جوتیوں پہ ان کے رہوار پہ ان کی تلوار پہ آپ کا سننے کا ارادہ ہو تو نوکر کے دامن میں ہر چیز موجود ہے۔ کسی بات کوئی بھی دل ہو وہ مجھ سے فرمائش کر سکتا ہے، میں اس کی تعمیل کروں گا۔ ویسے میں اس وقت اتحاد بین المسلمین کے تحت کل بھی میں نے شان رسالت بیان کی تھی، آج بھی میں آپ کے سامنے شان رسالت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھکے تو نہیں آج پہلے یہ بتا دیں۔ اور آج کی بات جو ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ شیعوں کو ولایت بھی سننی آتی ہے اور نبوت بھی سننی آتی ہے۔ ہم سے اچھی ولایت بھی کوئی نہیں سن سکتا، ہم سے اچھی نبوت بھی کوئی نہیں سن سکتا۔ یہ آج آپ نے ثابت کرنا ہے۔ پہلا میرا مصرع ہے کہ کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے۔ کون ہے سرکار؟ کیفیت دل، کیفیت دل، کیفیت دل، کیفیت دل۔ میں جاہلوں میں نہیں پڑھ رہا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے۔
بولے تو خیرات سمجھ کے نہ بولیے گا، بلکہ ماں کے دودھ کی تاثیر سمجھ کے بولیے گا۔ کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے، کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے۔ شیعہ سنی ہماری بات کو غور سے سنیں، کیفیت شان رسالت بیان کر رہے ہیں۔ کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے، ہر شے سے جدا مان رہی ہے۔ سرکار دو عالم تیری عظمت پہ میں قربان، دنیا تیرے نوکر کو خدا مان رہے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے، یہاں پہ تو سمندر لگ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سلامت رہو، سلامت رہو حیدری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہے آپ، آباد رہے، آباد رہو۔ ہاں حیدری، توجہ ہے، مزاج عجیب ہے، میرا سردار وہ ہے، میرا پھر پڑھ دیتا ہوں، کیفیت دل حق کی ادا مان رہی ہے، ہر شے تجھے ہر شے سے جدا مان رہی ہے۔ سرکار دو عالم تیری عظمت میں قربان، دنیا تیرے نوکر کو خدا مان رہی ہے۔ کراچی میں جاہلوں نے پڑھ رہا، میں نے کہا لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے۔ بصیر بھائی مجھے نہیں پتا مجمع کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں جو اس سے میں نے پہلے نہیں پڑھا، بالکل نئے موتی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ حالانکہ میں نے 4 اشرے یہاں پہ پڑھے ہیں، لیکن اس میں کوئی چیز ریپیٹ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے۔ شاہ جی آج مجمع میں عجیب رونق ہے، آج عجیب بندے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے، لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے۔ میں آل محمد کی ثنا کرتا ہوں جس دم، لگتا ہے بڑے غور سے سنتے ہیں ستارے۔ مولا اس فرش عذاب کے بچھانے والوں کے رزق جان مال اولاد میں برکت عطا فرمائے، جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں۔ میں نے کہا لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے۔ میں آل محمد کی ثنا کرتا ہوں جس دم، لگتا ہے بڑے غور سے سنتے ہیں ستارے، لگتا ہے بڑے غور سے سنتے ہیں ستارے، لگتا ہے بڑے غور سے سنتے ہیں ستارے۔ ہے شرط سوالی میں ہو راہب کا عقیدہ، اس گھر کے تو بچے بھی بدلتے ہیں ستارے۔ آسمان تک آواز آئے، توجہ ہے۔ لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے۔ ہے یہ شرط سوالی میں ہو راہب کا عقیدہ، اس گھر کے تو بچے بھی بدلتے ہیں ستارے، اس گھر کے تو بچے بھی بدلتے ہیں ستارے۔ علی اکبر بھائی جان 7 صدیاں بھی کھڑے ہو کے آپ نوید عباس کے اس مسئلے کی داد دیتے رہے۔ 7 صدیاں کا میں مصرع بڑا ہے، لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے۔ آپ بھی نعت پڑھتے ہیں، ہم بھی نعت پڑھ رہے ہیں، ذرا غور تو کر کے دیکھیں نا۔ لیتا ہوں تیرا نام ابھرتے ہیں ستارے، لکھتا ہوں محمد تو وہ بنتے ہیں ستارے۔ میں آل محمد کی ثنا کرتا ہوں جس دم، لگتا ہے بڑے غور سے سنتے ہیں ستارے۔ ہے شرط سوالی میں ہو راہب کا عقیدہ، اس گھر کے تو بچے بھی، اس گھر کے تو بچے بھی بدلتے ہیں ستارے۔ اور سیدنا مریم جو تیرے گھر میں لگائے کبھی جھاڑو، اڑتی ہوئی مٹی سے نکلتے ہیں ستارے۔ کیا بات، بولو یار، چولی کا کھاتا بولے، بولو، سلامت رہو، سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔
توجہ ہے؟ نوکری پسند آ رہی ہے؟ مہربانی ہے. کل ٹھیک 10 بجے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا. آپ وقت سے تشریف لائیں تاکہ کچھ سنایا جا سکے آپ کو. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی اس لیے تھوڑا پڑھا جاتا ہے، حالانکہ تھوڑا پڑھتا نہیں ہوں میں، لیکن کوشش کریں کہ کل آپ وقت سے تشریف لائیں تاکہ میں آپ کو کچھ سناؤں. بات سنیں، شان سننی ہے تو سنیں. 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا، آمنہ کا چاند کھڑا ہوا تھا. اور یار یہ اس کا تذکرہ ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں. اب بھی اگر کوئی خاموش رہے تو اس کی مرضی کی بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. توجہ ہے. میں نے کہا 14ویں کا چاند چڑھا ہوا تھا، آمنہ کا چاند کھڑا ہوا تھا. یا ادھر سے وہ چلا جسے لوگ جاہلوں کا باپ کہتے ہیں، جسے لوگ جاہلوں کا باپ کہتے ہیں. نیتوں کو پڑھنے والے رسول نے اس کی نیت کو پڑھا. اس کی نیت میں تھا یہ کہے گا کہ اگر تو نبی ہے، نبیوں کے پاس ہوتے ہیں معجزے، تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھا. رات کا وقت تھا، ستارے چمک رہے تھے، کہکشائیں رقص کر رہی تھی، چاند اپنے ہڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا. آئے ہائے 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 کیا قدردان لوگ ہیں، کیا لفظ ہے. علی اکبر بھائی آپ کا مجمع ہی عجیب ہے اور ذہین ترین لوگ آتے ہیں. میں نے کہا رات کا وقت تھا، سرکار نے دل میں سوچا اگر کوئی 3rd کلاس مشرک ہوتا، اگر کوئی 3rd کلاس مشرک ہوتا تو زمینی معجزے سے کام چل جانا تھا. یہ ہے 1st کلاس مشرک. اس کے لیے کم از کم آسمانی معجزہ ہونا چاہیے. سرکار نے چاند کی طرف دیکھ کے، چاند کی طرف دیکھ کے، چاند کی طرف دیکھ کے سرکار نے اپنے دل میں سوچا اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جائے ہو سکتا ہے مشرک مان جائے. ابھی سرکار نے اپنے دل میں سوچا، جب دل کے دل کی دھڑکن کو گوارا نہ ہوا، اب آ گئی تیری چاہت ہے جگنوں جیسی، تیرے دم سے ہی تو سویرا ہے. ایک تو چھوڑ لاکھ ٹکڑے کر، کملی والے یہ چاند تیرا ہے. آئے آئے کیا بات ہے. ہاں بولو واہ واہ. کیا حیدری ظہور سنو. میرا سرکار دنیا میں آئے کیسے؟ ہائے 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 ہائے. تمہاری تو اپنی مرضی ہے نا، تم تو جہاں تک لے جاؤ. وہ اللہ جو موسیٰ جیسے نبی کو غیر معصوم کا کھانا کھلانا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے سردار الانبیاء کو کسی کافر کے گھر کا کھانا کیسے کھلا سکتا ہے؟ آؤ تمہیں اس مصطفیٰ کا دنیا میں آنا سنانے لگاؤں. میں نے کہا کہ فرش پہ تخلیق کا عنوان نازل ہو گیا. نانا فرش پہ تخلیق کا، فرش پہ تخلیق کا. ابھی پتہ چلے گا کتنا سنتے اور میں کتنا سناتا. فرش پہ تخلیق کا عنوان نازل ہو گیا. لوگ یہ سمجھے کہ خود یزدان نازل ہو گیا. بولنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا. جناب امی سمجھے زبان ادھاری لے لو. حیدری توجہ ہے. میں نے کہا فرش پہ تخلیق کا عنوان نازل. بصیر بھائی فرش پہ تخلیق کا یہ مجمع اگر عرش پہ نہ جائے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. فرش پہ تخلیق کا عنوان نازل ہو گیا. لوگ یہ سمجھے کہ خود یزدان نازل ہو گیا. آسیہ مریم و سارا سب کی سب سجدے میں ہے. آمنہ کی گود میں قرآن نازل ہو
بندے اللہ جانے کیوں ہنس رہے ہیں. اللہ کرے وہ دنیا سے ایسے ہی جائے جس کو شان رسالت میں لطف نہ آئے. اللہ کرے دین بھی خالی رہے, دنیا بھی خالی رہے, کیونکہ محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جو محمد کا کھاتا ہے وہ بولے, جو نہیں کھاتا اس کو چلا جائے. تو رات بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے, نوکری پسند آ رہی ہے؟ اوے عجیب انداز ہے, اسے کہتے اپنے جیسا, اسے اپنے جیسا کہتے ہو. ہائے جسے اللہ اپنے جیسا کہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا شاہ جی ایک اور بات, بڑی باریک بات ہے. یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے بشر ہے. یہ مائی کا لال کوئی جرت نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ میں محمد جیسا بشر ہوں. کراچی ہے, میں جاہلوں میں نہیں پڑھ رہا. توجہ ہے, مزاج ہو تو آج آپ کے سامنے شاعر ایک مناظرہ کرنے لگا. شاعر مناظرہ کرنے لگا. کس کے ساتھ؟ اس بندے کے ساتھ جو یہ کہتا ہے محمد میرے جیسے بشر ہے. میں اس سے آج مناظرہ کرنے لگا, میں دلیلیں دینے لگا ہوں, قرارداد پیش کرنے لگا ہوں. قرارداد میں اگر پبلک کی ووٹ زیادہ ہو تو قرارداد پاس ہوتی ہے, اگر پبلک ڈھیلی رہے تو قرارداد فیل ہو جاتی ہے. آج میں اس کا منہ توڑ جواب دینے لگا ہوں جو کہتا ہے محمد میرے جیسا بشر ہے. میرا عنوان ہے, میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ تو کیسے کہتا ہے, تو کیسے کہتا ہے, تو کیسے کہتا ہے, اور تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ وہ جس نے روحوں کو بندگی دی, وہ جس نے مردوں کو زندگی دی, ضمیر انسان کو آگہی دی, راتوں کو روشنی دی. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. توجہ ہے, توجہ ہے. میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. یہ نظم ہے, آپ نے ذرا سننی ہے. داد بے شک نہ دینا. ہاں یہاں سے لے کے آخری بندے تک بولے گا تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ واقعی سن رہے ہو. اگر یہ چند بندے داد دے, وہ میں ذاکر ہی نہیں ہوں کہ چند بندے داد دے اور پچھلے والے خاموش رہے, میں اس کو ذاکر ہی نہیں سمجھتا. لفظ تو تب ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک ہی تار میں بارش برسے تو پھر خیرات ملے. میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے, وہ جس نے روحوں کو بندگی دی, وہ جس نے مردوں کو زندگی دی, ضمیر انسان کو آگہی دی, سیاہ راتوں کو روشنی دی, وہ جس کے ہونے سے ہر سحر ہے. تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ توجہ ہے, توجہ ہے. وہ جس نے روحوں کو بندگی دی, وہ جس نے مردوں کو زندگی دی, ضمیر انسان کو آگہی دی, سیاہ راتوں کو روشنی دی, وہ جس کے ہونے سے ہر سحر ہے. عجیب مجلس ہے, وہ جس کے ہونے سے ہر سحر ہے. میری دعا ہے مولا اس ملک کو, پاکستان کو سلامت رکھے, شیعہ سنی کا اتحاد قائم دائم رہے. مولا شر پسندوں کو نیست و نابود کرے. ہماری فورسز, ہماری انتظامیہ کی مولا خیر کرے. ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے لیکن اجر بھی عطا فرمائے گی. میں نے کہا وہ جس کے ہونے سے ہر سحر ہے, تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. جو اب تک نہیں بولا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. میں نے کہا پیام جس کا خدا کے جیسا کلام, جس کا خدا کے جیسا مقام, جس کا خدا کے جیسا قیام, جس کا خدا کے جیسا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے, تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. یہ سم ہے, ہر مصرے کے بعد یہی آئے گا, میں یہی ثابت کروں گا. تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. پیام جس کا خدا کے جیسا, کلام جس کا خدا کے جیسا, نظام جس کا خدا کے جیسا, مقام جس کا خدا کے جیسا, وہ تمام نبیوں کا تاج پر ہے. تو کیسے
حیدری توجہ ہے نا اتنا بڑا جمع کو ویر اور کلندر کا نعرہ سمندر کے نزدیک اتنا ڈھیلا ہو یہ میری خیرت کا بارہ نہیں کرتی. جو کلندر کا کھاتا میں کوشش کرتا ہوں سینے کی طاقت لگا کے جو کلندر سے مانگ رہا مانگ لو. دم دم توجہ ہے. نوکری پسند آ رہی ہے میرا ساتھ دینا حسین کا واسطہ ہے. جہاں کہو گے وہاں چھوڑ دوں گا لیکن جب تک ہوں ایسے سننا جیسے بیدار لوگ سنتے ہیں. توجہ ہے. تمام نبیوں کا تاجور ہے. تمام نبیوں کا تاجور ہے. تمام نبیوں کا تاجور ہے. اور دیکھو میرے طرف تمام نبیوں کا تاجور ہے. تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. یار آج نہیں شاعری سنیں گے تو کون سنے گا. کہاں جا کے سناؤں ایسے موتی آپ کو آپ کے سامنے. میں نے کہا تو اس کی ہمسری کہہ رہا ہے اسے اپنے جیسا کہہ رہا ہے. کبھی تو نے غور نہیں کیا لبوں پہ آیات کے بسیرے لبوں پہ. علی اکبر بھائی صاحب آپ کی ذات میرے لیے اتنی بڑی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کروڑ کا مجمع ہے ایک طرف اور آپ کا کہنا کیونکہ آپ عالم دین ہے. میں نے کہا لبوں پہ آیات کے بسیرے ہے جس کی زلفوں میں گم سویرے وہ جس کی رحمت کے سب کو گھیرے وہ چاند توڑے کے شمس پھیرے اور اس کی جوتی میں بحر و بر ہے. تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. جنت بن گئی ہے. اتنی بڑی داد ہے. مولا آپ کا سلامت رکھے. میں اسی بات محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیکھتا کہتا ہوں ایک ایک قدم آ گیا ہے. اگر شان رسالت سننی ہے آ گیا ہے ذرا ایک ایک قدم ہر بندے پہ واجب ہے. ایک ایک قدم آئے تاکہ پھر نظم کا رتم چلے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سمندر کی طرح میرے ساتھ چلتے ہیں. سلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. مہربانی ہے. ہائے 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 ہائے. علی اکبر بھائی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تشریح بھی کر دو. تمہیں پتہ نہیں ہے میرے رسول کا مقام کیا ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے لیے یہ قانون ہے کہ پہلے آیت آتی ہے کام بعد میں کرتے ہیں. پہلے آیت آتی ہے کام بعد میں کرتے ہیں. پہلے آدم کو آیت آتی ہے پھر حوا کی تلاش میں نکلتا ہے. پہلے آیت آتی ہے پھر یوسف سفر کے لیے نکلتا ہے. پہلے آیت آتی ہے بعد میں نوح کشتی تیار کرتا ہے. پہلے آیت آتی ہے موسیٰ طور پہ بعد میں جاتا ہے. علی کی عزت کی قسم ہے پہلے آیت آتی ہے نبی کام بعد میں کرتے ہیں. لیکن میرا سردار اتنا لاڈلا ہے کہ کام پہلے کرتا ہے آیت بعد میں. یار اب بولے ہو توجہ ہے. مہربانی ہے مہربانی ہے مہربانی ہے. ہاں توجہ ہے. یار تم نے استقبال اتنا اچھا کیا اور مجھے علی اکبر بھائی نے ایک راہ بھی اور دکھا دی ہے. علی کی عزت کی قسم عالم دین بیٹھے ہوئے میری بات کی تائید کریں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب پہ امتوں نے ظلم کیے پتھر مارے انہیں ستایا. نبی کہتے رہے ان کو سمجھا. اللہ نے کہا ان 2% کے بندوں سے منہ لگنا میری شان نہیں ہے.
ہائے 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 ہائے، ان 2 ٹکے کے بندوں کے منہ لگنا میری شان نہیں ہے۔ ہاں اگر تو کہے تو میں عذاب بھیج دیتا ہوں، میں عذاب بھیج دیتا ہوں، عذاب آ گیا، لیکن میرے سر پہ قرآن ہے۔ جاؤ کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن لے آؤ، ترجمہ غلط ہو مجھے چوک میں کھڑے کر کے پھانسی دینا، عزت آل محمد کی قسم ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ابھی کسی نے اپنے دل میں اس کی طرف میلی نظر کرنے کا ارادہ کیا ہے، کیا اللہ اس طرح بولا ہے جس طرح عورتیں ایک دوسرے کو تانے دیتی ہے، تبت یدا ابی لہب، اور تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرا مال غرق ہو، تیری بیوی مرے، تیرے بچے مرے۔ جھوم کے بولو، جھوم کے بولو۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے، نادیلی کی خیر ہو، رزق کی کثیر ملے، بیٹا عطا فرمائے، مولا زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ جو بھی دل میں دعا ہے اسے دل میں رکھو، نہ پوری ہو میرے گروان حیدری، نہ پوری ہو تو میرا گروان حاضر ہے۔ توجہ ہے، میرے رسول کی شان عجب ہے، ہائے ہائے شان اس کی عجب ہے، یہ کائنات میں کوئی ڈھونڈنے نکلے۔ اب دیکھیں کیسا پیارا نام ہے کہ محمد کہے نا تو 2 مرتبہ ہونٹ ہونٹ کا بوسہ لیتے ہیں۔ ہائے 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 کتنا پیارا نام ہے، کتنا میٹھا نام ہے کہ محمد کہے تو 2 مرتبہ لب آپس میں بوسہ لیتے ہیں تو تب محمد لکھا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جس کی جوتی میں پہر و پر ہے، وہ جس کی جوتی میں پہر و پر ہے، ٹی وی پہ روز دعا کرتے ہو کہ ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا بھائی، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے تھوڑا سا علاج کروا لو، تم 1400 سال بعد دعا کر رہے ہو کہ انہیں مقام محمود تک پہنچا دے، جبکہ 1400 سال پہلے اس کی جوتی مقام محمود سے ہو کے واپس آئے۔ جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے، میں نے کہا وہ جس کی جوتی میں بحر و بر ہے، وہ جس کی جوتی میں بحر و بر ہے، وہ جس کی جوتی میں بحر و بر ہے، وہ جس کی جوتی میں بحر و بر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے، تو کیسے کہتا ہے لفظ رت پدر، پدر کہتے ہیں باپ کو۔ میں نے کہا کریم ایسا کرم سوالی، وہ شان جس کی ہے بے مثالی، خزانہ جس کا نہ ہوگا خالی، جناب سرور جناب عالی، جناب زہرا کا وہ پدر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے۔ چن کے لایا مضمون ہاتھ تمہارے لیے حیدری، توجہ ہے، کریم ایسا کرم سوال، کرم سوال پورا عشرہ ہو سکتا ہے، کریم ایسا کہ کرم سوال۔ کرم کون ہے؟ کرم اللہ وجہ بھائی واہ جی واہ ماشاءاللہ۔ ہائے 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 انہیں کون سمجھ سکتا ہے؟ جب مولا علی علیہ السلام نے لوگوں کے مسئلے کا حل کرتے تھے، ادھر پاک محمد مصطفیٰ بیٹھے، ادھر مولا امیر کائنات بیٹھے، لوگ ان کے پاس بھی آ رہے ہیں، ان کے پاس بھی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے، ہو جائے گی، ہو جاتی، رزق نہیں ہے، مل جائے گا، مل جاتا، غربت ہے، دور ہو جائے گی، ہو جاتی۔ اسی طرح علی کے پاس بھی آتے ہیں، یا علی اولاد نہیں ہے، ہو جائے گی، ہو جاتی، رزق نہیں ہے، مل جائے گا، مل جاتا۔ چند شرپسندوں کو اچھا نہ لگا، انہوں نے کہا علی جو ہے وہ محمد کی ریس کرتا ہے، جیسے محمد کرتے ہیں ویسے یہ کرتا ہے۔ دوسرے نے کہا کرتا ہے لیکن ہوتا تو ہے نا۔ یار کیا بات ہے، یار کیا بات ہے، آئے آئے کیا مجمع ہے،
حیدری کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، لیکن جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک دل جلے نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ علی کوئی عمل کرتا ہے، علی کوئی چلہ کاٹتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو جاتا ہے، جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، کوئی چلہ کاٹتا ہے۔ ایک نے کہا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ تہجد سے بھی پہلے اٹھ کے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اپنی جھولی کو پکڑ لیتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے، پتہ نہیں بیٹھے ہوئے چلے گئے، مجھے نہیں پتا ہے۔ اس نے کہا میں نے خود دیکھا ہے۔ حیدری رحمت کا خزانہ بٹ رہا ہے، دامن سمیٹ کے جانا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے کہ تہجد سے بھی پہلے اٹھتا ہے، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جنگل میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے، جھولی پکڑ لیتا ہے اور یوں اشارہ کرتا۔ تو میں نے ایک دن سنا کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے آہستہ سے کہتا ہے رزق بانٹ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ اس نے کہا کہ یا علی سب کو رزق بانٹ دیا، سب کو رزق بانٹ دیا، مولانا کا سب کو بانٹ دیا۔ اس نے کہا میں ایک قیدی دیکھ کے آیا ہوں جو 4 دیواری میں بند ہے، دروازہ بھی کوئی نہیں ہے، کھڑکی بھی کوئی نہیں ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہے، یا علی اس تک اس کا رزق کیسے پہنچے گا؟ پہلے مولا نے کہا جہاں سے موت پہنچے گی وہاں سے رزق پہنچے گا۔ یار کیا مجمع ہے، کیا معرفت والے لوگ ہیں، مولا کی قسم ہے آج عجیب چنے ہوئے لوگ آئے ہیں، شان رسالت سننے کے لیے آج عجب لوگ آئے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کرتا کیا، دیکھتے ہیں کرتا کیا، چلو آؤ علی کے دروازے دیکھتے ہیں کرتا کیا۔ آئے چلتے چپکے چاپ سے چلتے آئے علی کی دہلیز کے باہر، کان لگا کے بیٹھے، اندر سے آواز آ رہی تھی علی کی، اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی محمد کا واسطہ ہے، اس کے پاس رزق نہیں ہے دے دے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے دے دے، اس کے پاس عزت نہیں ہے دے دے، اس کو بولنا نہیں آتا اس کو بولنا سکھا دے۔ واپس میں کہتے ہو مسئلہ سارا ہی سمجھ میں آ گیا، اور یہ علی کا کوئی ذاتی کمال تو ہے ہی نہیں، خامخواہ رسول نے علی کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ آؤ چلا جا کے رسول خدا کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ علی آپ کے نام کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہائے 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 عجب مجلس ہے۔ حیدری توجہ ہے، اور رسول خدا کو جا کے بتاتے کہ علی آپ کے نام کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، علی کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، علی کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ چلو جا کے رسول کو بتاتے ہیں، عزت آل محمد کی قسم بولتا وہی ہے جس کا بولنا مولا کو اچھا لگتا ہے، دوسرا بندہ بول ہی نہیں سکتا۔ چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی دہلیز کے قریب آئے، کان لگا کے جب سنا، ادھر علی کہہ رہے تھے تجھے میرے اللہ تجھے میرے بھائی محمد کا واسطہ ہے، اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے۔ ادھر انہوں نے جب کان لگا کے سنا تو محمد مصطفیٰ کی آواز آ رہی تھی میرے اللہ تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ ہے۔ مہربانی ہے عابد بھائی سلامت رہیں۔ حیدری توجہ ہے، توجہ ہے، مہربانی ہے۔ جناب زہرا کا وہ پدر ہے، تو کیسے کہتا ہے، تو کیسے کہتا ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے، وہ نہیں مانا۔ میں نے کہا اچھا نہیں مانتا، چل میں اور دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ جس کی قدرت پہ بالادستی
وہ راز رمز یقین ہستی، نہ خود نمائی نہ خود پرستی ہے جس کی ہستی خدا کی ہستی، وہ شمس جس کا علی قمر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ بصیر بھائی عجیب راگ ہے، حیدری واہ 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 واہ، یار آپ کے سننے کو سلام ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا ہے جس کی قدرت پہ بالا دستی، وہ راز رمز یقین ہستی، نہ خود نمائی نہ خود پرستی ہے جس کی ہستی خدا کی بستی، وہ شمس جس کا علی قمر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ ہو سکتا ہے تم میرے ساتھ بول پڑھو، میں نے کہا یہ چاند جس کا ہے ایک کھلونا۔ پچھلے بندے تو ایسے چپ ہیں جیسے انہیں کھلونے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کھلونے کی حیثیت کیا ہوتی؟ بچے نے ذرا سی ضد کی بازار میں، باپ نے لے کے دے دیا، بچہ چند لمحے کھیلا توڑ کے پھینک دیا، کوئی مقدمہ نہیں درج کرتا، کوئی نہیں پوچھتا توڑا کیوں ہے، رکھا کیوں ہے۔ میں نے کہا یہ چاند جس کا ہے کھلونا، تمہیں رسول کی عظمت کا واسطہ اس کے بعد بولنا نہ بولنا، لیکن میرے لفظ کو تولنا، یہ چاند جس کا ہے کھلونا، تراب پر ہے مگر بچھونا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، مہربانی ہے، میرے کے بولے حیدری، یہ چاند جس کا ہے ایک کھلونا، توڑا ہے نا، توڑا نہیں ہے، دو ٹکڑے کی یہ نہیں ہے، یہ چاند جس کا ہے ایک کھلونا، یہ چاند جس کا ہے ایک کھلونا، تراب پر ہے مگر بچھونا، ہے جس کا ہونا خدا کا ہونا۔ بھائی واہ واہ ماشاءاللہ، جیو علی حق، ہے جس کا ہونا خدا کا ہونا، خدا کے جیسا ہے جس کا سونا، خدا کے جیسا ہی اس کا گھر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ میں نے کہا جو تیرا دعویٰ ہمسری ہے وہ نہیں ملا مانا، میں نے کہا جو تیرا دعویٰ ہمسری ہے میرے جیسا، میں نے کہا ایک ہوتا ہے آدم، ایک ہے آدمی، آدم اور ہے آدمی اور ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں نے کہا جو تیرا دعویٰ ہمسری ہے، تیری جہالت کی سادگی ہے، تیرا قبیلہ ہی سازشی ہے، نہ جانے تو کیسا آدمی ہے، وہ تیرے آدم سے معتبر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ اب بولو، علی تھوڑا والی آج ساؤنڈ بڑا اچھا چل رہا ہے، بس یہ ٹھیک ہے، بہت ہی پیارا، مولا تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ سبول آج لطف آ رہا ہے پڑھنے کا لطف آ رہا ہے آج، اور مجمع بھی ایسا ہے کہ ایک ایک بندہ چنا ہوا ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے پھر پڑھ دوں، میں نے کہا جو تیرا دعویٰ ہمسری ہے، تیری جہالت کی سادگی ہے، تیرا قبیلہ ہی سازشی ہے، نہ جانے تو کیسا آدمی ہے، وہ تیرے آدم سے معتبر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے۔ شاہ جی مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، جو بندہ اب چپ رہا نا، میں ممبر چھوڑ کے اس کے پاس نہ جاؤں، میرے نطفے میں فرق ہے، میں جا کے اسے کہوں گا میں تجھے کہہ رہا ہوں تو چپ کا جرنیل ہے، کیونکہ اس میں بندہ کیا پتھر بھی نہ بولے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا فلک سے اترا زمین پہ آیا، نہ اس کا ثانی نہ اس کا سایہ۔ تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نوکری پسند آ رہی ہے؟ فلک سے اترا، زمین پہ آیا، فلک سے اترا زمین پہ آیا، نہ اس کا ثانی نہ اس کا سایہ، مقام ایسا بلند پایا، امام بیٹے نبی نے آیا۔ ہوئے 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 ہوئے،
یار کیا کہنے، یار کیا کہنے، واہ واہ، عرفان زندگی ہے، مولا زندگی عطا فرمائے۔ میں نے کہا کہ فلک سے اترا زمین پہ آیا، نہ اس کا ثانی نہ اس کا سایہ، مقام ایسا بلند پایا، امام بیٹے نبی لے آیا، اے جمال مازاغت البصر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ سر سے گزر رہی ہے تمہارے حیدری، توجہ ہے؟ میں نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا فلک کے باسی، فلک کے باسی سوالی جس کے، فلک کے باسی سوالی جس کے، یہ چاند سورج موالی جس کے، مقام سارے ہیں عالی جس کے، ہے صرف قائل حلالی جس کے۔ اکبر بھائی کیا بات ہے آپ کے مجھ میں، کیا آپ کہنا؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بولنا حیدری، دونوں ہاتھ میں نکل کے نعرہ حیدری، توجہ ہے؟ فلک کے باسی سوالی جس کے، یہ چاند سورج موالی جس کے، ہم بھی نعت پڑھ رہے ہیں، ہماری نعت میں نہ بکری ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی عجیب بات ہے کہ رسول کو پالا ہے کس نے؟ حلیمہ نے، حلیمہ نے پالا ہے، حلیمہ نے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی حلیمہ نے پالا ہے۔ میں نے کہا کیسے پالا ہے؟ اس نے کہا وہ لے کے گئی گھر میں، کھجور تھی خشک، جیسے گئے ہری ہو گئی، بکری کئی مہینوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی، اتنا دے دیا محلہ سیر ہو کے پینے لگا۔ میں نے کہا پھر شرم نہیں آتی، حلیمہ نے نہیں پالا، محمد نے حلیمہ کو پالا۔ کہاں چلے گئے ہو؟ حیدری، مل کے بولو حیدری، توجہ ہے؟ نوکری پسند آ رہی ہے؟ فلک کے باسی سوالی جس کے، ہے صرف قائل حلالی جس کے، یہ کہکشاں اس کی رہ گزر ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کبھی تو آپ بھی کہیں گے نا، یہ کہکشاں جس کی رہ گزر ہے، یہ کہکشاں اس کی رہ گزر ہے، ثبوت، یہ کہکشاں اس کی رہ گزر ہے، مجمع سنبھالنا، یہ کہکشاں اس کی رہ گزر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ میں نے کہا جو اس نے بولا قرآن ٹھہرا، یہ کبریا کی زبان ٹھہرا، یہی خدا کا نشان ٹھہرا، نہ جس نے کوئی گمان ٹھہرا، وہ خدا کا شک اس کی ذات پر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟ جو ہے خود شکر ہے حیدری، خدا بازاروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، بلبل کی چہک میں، خوشبو کی مہک میں، شہنشاہوں کے شہنشاہ سوال رکھنا بولو، توجہ ہے؟ یہی حق بنتا تھا اس توجہ کا، کیونکہ اگلا بند بڑا عجیب ہے۔ ملا نہیں مانا، اس نے کہا نہیں محمد ہمارے جیسے بشر ہے، محمد میرے جیسا بشر ہے۔ میں نے کہا تیری تو خلقت میں بھی نجاست، نہیں سمجھ میں آ رہی بات، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا محمد کو اپنے جیسا کہنے والے، میں نے کہا تیری تو خلقت میں بھی نجاست، تیری تو بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تیری تو خلقت میں بھی نجاست، آیا ہے تجھ پہ تیری خباثت، سیاہی سے ہے سیاہ سیاست، گناہ کرنا تیری وراثت ہے، وہ نور اول ہے اور تو شر ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے؟
چاہتے اتنا بلند نعرہ سنائے کہ ندب تک آواز جائے. حیدری تیری تو خلقت میں بھی نجاست, آیا ہے تجھ پہ تیری خباثت, سیاہی سے ہے سیاہ سیاست, گناہ کرنا تیری وراثت, وہ نور اول ہے اور تو شر. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, مجھ سے آپ آگے جا رہے ہیں, بی بی آپ کو جو ہے وہ نور اول ہے اور تو شر. تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. اس نے کہا تم یہ یا رسول اللہ کہتے ہو یہ غلط ہے, یا اس کے لیے کہا جاتا ہے جو یہاں ہو. میں نے کہا بکواس بند کر, وہ کعبہ قوسین کا مکی ہے, گیا نہیں ہے, یہی کہیں ہے. آہستہ آہستہ سننا لے کوئی طاقت بولو. توجہ ہے, وہ کعبہ قوسین کا مکی ہے. وہ کعبہ کا تھکے تو نہیں بتا دے مجھے, بس ختم کر میں نے بات. وہ کعبہ قوسین کا مکی ہے, گیا نہیں ہے, یہیں کہیں ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا گیا نہیں ہے, یہیں کہیں ہے. اور جہاں پکارا گیا وہیں ہے. آج تو معراج ہو رہی ہے, آج تو معراج ہو رہی ہے, آج تو معراج ہو رہی ہے. کل اگر وقت سے آؤ گے تو میں تمہیں معراج سناؤں گا. ہاں اگر کل تم وقت سے آ گئے تو میں تمہیں معراج سناؤں گا سرکار کی. اور معراج پہ جبریل نہیں جا سکا, جہاں پر علی کے صدقے میں آپ کو لے جاؤں گا. لیکن کل وقت سے آنا, کیوں معراج میں وقت بڑا قیمتی ہے. ہائے 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 کیا معرفت والے لوگ ہیں. میں نے کہا ہے وہ کعبہ قوسین کا مکی ہے, گیا نہیں ہے, یہیں کہیں ہے. جہاں پکارا گیا, جہاں پکارا گیا وہی ہے. قسم خدا کی بشر نہیں ہے, وہ نور وحدت کا ہم سفر ہے. تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. خریداری کم تھے اس بات کے. وہ نور وحدت کا ہم سفر ہے, وہ نور وحدت کا ہم سفر ہے, وہ نور وحدت کا ہم سفر ہے. تو کیسے کہتا ہے وہ بشر ہے. سید محسن ندوی کہا کرتے تھے اللہ کرے کم از کم گونگا ہو کے دنیا سے جائے, کیونکہ اس کا تذکرہ ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں. میں نے کہا مولوی میری بات سن, میں نے کہا نظر میں تیری حیا نہیں ہے, رگوں میں تیری وفا نہیں ہے, برا کہوں تو خطا نہیں ہے, تجھے تو اپنا پتا نہیں ہے. حیدری مل کے بولے حیدری, چولی کا کھاتا سینہ تان کے بولے حیدری. توجہ ہے. علی کی بادشاہی ہے, علی اسماعیل آئی ہے, ہر ایک میزان میں تولا, زبا کے ساتھ دل بولا, علی بولا, علی بولا, کے ساتھ دل بولا, علی بولا, علی بولا. یہ اگر نعرہ نہ لگاتا تو میں یہاں پر فضائل چھوڑنے لگا, لیکن آپ نے جتنی دعوت دیا تو میرا جی چاہتا ہے چلو تھوڑا سا ایک ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں. معراج تو کل پوری سناؤں گا, آج آپ کے سامنے, آج میں آپ کے سامنے معراج کی ایک بات سنانے لگا. بسم اللہ. ماحول میں سانسوں کی سنن کھول رہا ہے, کسی کی دل آزاری نہیں, شان رسالت ہے. آپ بھی بیان کریں, ہم بھی بیان کرتے ہیں. آئیں, ایک نبی, ایک خدا, ایک کتاب. تم اپنے عشق میں چلو, ہم اپنے عشق میں چلتے ہیں.
تو ذرا تول لو، عشق رسول کون ہے؟ ایک خدا، ایک کتاب، فرق کیا؟ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ آؤ بیٹھ کے ماحول میں سانسوں کی سنن کھول رہا ہے، ماحول میں سانسوں کی سنن کھول رہا ہے، یہ کون ہے؟ لہجے کی کھنن کھول رہا ہے، یہ کون ہے؟ لہجے کی کھنن کھول رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ شب اسرا ہے، شب اسرا کل کو مطلب کے لیے آج سمجھ لیتے ہیں، نوکروں کو بھی یہ سرتاج سمجھ لیتے ہیں۔ کتنے نادا ہیں مسلمان کے اگر خالق کن سیر کو جائیں تو معراج سمجھ لینا ہے۔ مجمع نے داد دیا تو ان کا بھلا ہے، مگر نہ داد ایک عالم دین سے دی ہے۔ اے کتنے نادا ہیں مسلمان کے اگر خالق کن سیر کو جائیں۔ قرآن نے لفظ اسرا کہا ہے، اسرا سیر، سیر کہا ہے۔ سیر کا آپ کو پتہ ہے سیر کسے کہتے ہیں؟ سیر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ذرا گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، بچوں کو ساتھ لیا، آؤ ذرا مری چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ سیر کی یہ حقیقت ہے، اللہ کہہ رہا ہے سیر ہے، شب اسرا ہے، شب اسرا ہے، جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ سرکار بستر پہ آرام فرمائے، جبریل آیا، قدموں پہ پلکوں سے دستک دی، تلووں پہ، چلو میں لفظ بدلتا، تلووں پہ پلکوں سے دستک دی۔ سرکار نے آنکھیں کھولی، ہاں جبریل۔ سرکار پہلے تو آپ اپنی مرضی سے آتے اور جاتے ہیں نا، آج اس نے اسپیشلی بلایا ہے۔ ہائے 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 واہ واہ، آج اس نے اسپیشلی بلایا ہے۔ ہائے 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 واہ واہ، آج اس نے اسپیشلی بلایا ہے۔ اچھا چلیں پھر، چلیں کس پہ چلیں گے؟ سرکار یہ براق لے کے آئے، براق برق کی جمع، ویسے دیکھیے اپنی، واہ مسلمانوں شبی کے تم بھی قائل ہو یار، دیکھو نا، اگر نہیں دیکھی تو ٹرکوں کے پیچھے نہیں بنی ہوئی دیکھی براق، جو آگے سے عورت بنی ہوتی ہے، جھمکے کانوں میں ہوتے ہیں، سرخی لگی ہوتی ہے، پیچھے سے گھوڑا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ روٹی کھائے گی یا لوسن کھائے گا۔ اے بہرحال وہ ایک تصور آتی بنائی ہے، لیکن شبی تو ہے نا، سرکار کی تعظیم واجب ہے۔ یہی براق لے کے آ، براق لے کے آ، سرکار اس پہ سوار ہو، سرکار اس پہ سوار ہو، سرکار اس پہ سوار ہو گئے، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ جبریل دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، یہ آج میرے حصے میں اعزاز آیا ہے کہ پہلے تو یہ کبھی عرش پہ آئے نہیں، آج ان کو میں پہلی مرتبہ عرش پہ لے کے جا رہا ہوں، آج ان کو میں پہلی مرتبہ، آج ان کو میں پہلی مرتبہ عرش پہ لے کے جا رہا ہوں۔ وہ دل میں سوچ رہا ہے، حسنین کا نانا اس کی دل کی کیفیت پہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا ہے۔ چلتے چلتے سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا، جبریل وہاں پہ آ کے رک گیا۔ حسنین نے کہا، حسنین کے نانا نے کہا، جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کھسیانہ سا ہو کے کہتا ہے، مولا پور کے برابر آگے بڑھا، پر جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، مولا پور کے برابر آگے بڑھا، میرے پر جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ سرکار نے کہا پھر اپنا دماغ درست کر، تو ہم کو نہیں لے کے آیا، ہم تجھ کو یہاں تک لے کے۔ حیدری توجہ ہے، تو ہم کو نہیں لے کے آیا، ہم تجھ کو یہاں تک لے کے آئے۔ اور یاد رکھا، ہم اگر چاہیں نا، ہم اگر چاہیں تو تجھ کو یہاں سے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ پور کے برابر آگے بڑھے، پرچل کے بھسم ہو جائے۔ سردار الانبیاء کہے، ہم اگر چاہیں تو یہاں سے آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں،
ہائے 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 ہائے، یہاں سے پیچھے بھی بھیج سکتے ہیں، عزت آل محمد کی قسم ہے۔ اس کے بعد رف رف نامی ایک سواری نازل ہوئی، سرکار اس پہ سوار ہوا، وہ چلتا گیا عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم قدوس، عالم ورا، عالم سکینہ، عالم قدس، 12,000 نوری حجابات گزرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ نور کا بہت بڑا سمندر آیا، جس کی چھوٹی سی چھوٹی لہر اتنی بڑی تھی، اگر 7 زمینیں اس میں لپیٹ دی جائیں وہ لہر پھر بڑی کی بڑی۔ آواز آئی محمد اس میں غوطہ زن ہو جا، سرکار فرماتے میں اس میں غوطہ زن ہو گیا، تیرتا رہا پتہ نہیں کتنے نوری ہزار سال میں اس سمندر میں تیرتا رہا، یا اس کا ایک کنارہ ظاہر ہوا، کنارے کے باہر ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ الیہ، حیدری، اب بولو توجہ ہے، الیہ کا مطلب ہے میری طرف، میری طرف۔ رسول نے لہجہ سنا، الیہ، ہائے رسول کو ابو طالب کا صحن یاد آ گیا، ہائے 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 ہائے، نہیں ابھی سننا، ابھی یہ مجمع پورا اٹھ کے داد دے گا تو پھر بات ہے، مگر تیرے دیوانے کی یہ بات کون سنے گا؟ میں تو بلال مسافر شام بن کے اذان دے رہا ہوں، پتہ نہیں کون نماز ادا کرتا ہے نہیں کرتا، میں تو اپنا فرض ادا کروں گا۔ کیسے یاد آیا؟ بظاہر علی کا سن چھوٹا ہے، بظاہر علی کا سن چھوٹا ہے، محمد بڑے بھائی ہے، علی کو چلنا سکھانے کے لیے بظاہر ابو طالب کی دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے دور کھڑے ہو کے محمد علی سے کہتے ہیں الیہ 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 الیہ، محمد نے علی کو فرش پہ الیہ کہا، علی محمد کو عرش پہ کہہ رہے الیہ۔ سلامت رہو سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ سرکار قریب آئے، قریب آئے، اندر سے آواز آئی، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ سرکار نے جواب دیا بالکل آپ جیسے ہیں۔ آپ کیسے؟ بالکل آپ کیسے؟ آپ یہاں تک آئے کیسے؟ باہر سے آواز آئی آپ ہم سے پہلے آئے کیسے؟ پتہ نہیں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بات چیت شروع ہوئی، گفتگو شنید شروع ہوئی، نشست و برخاست دیکھی، اتنی دیر میں پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا، محمد نے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے ہاتھ کو الٹ کر رکھا، ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی، محمد کو وقت یاد آ گیا، مسکرا کے کہتے ہیں ماحول میں سانسوں کی سنن کھول رہا ہے، یہ کون ہے؟ لہجے کی کھنن کھول رہا ہے، یا تیری صدا ملتی ہے حیدر کی صدا سے، یا پردے کے پیچھے سے علی بول رہا ہے۔ سلوات پڑھ دیجئے گا مل کے بلند بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل وقت سے تشریف لائیں تو آپ کو معراج سنا پوری، یہ تو میں نے ٹریلر سنایا آپ کو تاکہ کل آپ تیار ہو کے آئیں، یہ کل پڑھوں گا، اب وقت بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ وہ جو پردے میں آئی ہوئی ہے نا شام چھوڑ کے، وہ کہہ رہی ہے میں تجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہوں میرا نانا کیسے معراج پہ گیا ہے۔ آباد رہو سلامت رہو۔ آج ہے 15 محرم، کیا ہے 15 محرم، آج کی شام کو قافلہ کربلا سے چلا کیسے؟ سن لو گے؟ سروں پہ چادریں نہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بے پالان اونٹوں پہ سوار ہیں علی کی بیٹیاں،
میں سوال کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے، بچہ ہو 5-6 مہینے کا یا سال کا، مجھے یہ بتائیں کہ ماں سفر پہ جائے وہ بچے کو پکڑتی ہے یا بچہ ماں کو پکڑتا ہے؟ نہیں، مجھے بیٹیوں کی علی کی غربت کی قسم ہے، ماؤں کے ہاتھ تو بدے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ۔ اب بچوں نے اپنی باہیں ننھی ننھی ماؤں کے گلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، بے پالان اونٹوں پہ سوار ہیں، معلوم اونٹوں کو تازیہ نہ مارتے ہیں، اونٹ تیز دوڑتے ہیں، جب اونٹ تیز دوڑتے ہیں نا، اور بچوں کے ہاتھوں کی گرفت ماؤں کے گلوں سے ڈھیلی پڑتی ہے، یا ڈھیلی پڑتے پڑتے ہاتھ چھوٹتے ہیں، بچہ زمین ہے یا اونٹ کا پاؤں پر آتا ہے، یا بچہ موقع پہ ہی دفن ہو جاتا ہے، یا علماء نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کوئی بی بی ہے جس نے کالا برقع پہنا ہوا ہے، ہاتھ پہلو پر رکھا ہوا ہے، گزرتے وہ لوگوں سے کہہ رہی ہے لوگوں وہ میری اولاد مر گئی ہے، بین کر کے رو نا، بین کر کے رو، بین کر کے رو، مولا تیرا رونا قبول فرمائے۔ عزادارو، شیریں کا گھر تو بس گیا، زہرا کا گھر اجڑ گیا، اکبر تیری بارات کو کس کی نظر لگی؟ میں نے لفظ کہہ دیا تو نے سن لیا۔ علی اکبر جب دنیا میں آئے نا، علی کی بیٹی ماں کے حسین سے لے کے آ گیا۔ سن لو گے کہ حسین کو جان بوجھ کے نہیں نہ روتا، حسین کا لگتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، غریبوں کو امیر بن کے نہ رویا کرو، غریبوں کو غریب بن کے رویا کرو۔ پتہ نہیں کس کے پہلو بیمار کربلا بیٹھا ہو پرس لینے کے لیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا بیٹے ہوتے جاگیروں کے وارث، بیٹیاں ہوتی ہیں جنازوں کی وارث۔ اور تم اتنا بیان کرنا کہ بدسکینہ تمہیں دعا دے کے جائے۔ عزادارو، لے کے گھر میں آ گئی، اکبر کے آنے کی خوشی میں نا بڑی دعوتیں کی، بڑی کنیزیں آزاد کی۔ شاہ جی ریاض الاحزان سے پڑھ رہا ہوں، بی بی اپنے بھائی حسین کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھ کے کہتی ہے حسین تیرا نوکر ہے نا عزیر، وہ مجھے بڑا شریف لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں عزیر کی شادی اپنی کنیز شیریں سے کر دوں۔ حسین فرماتے جو تیرا فیصلہ ہے۔ شاہ جی دونوں کا نکاح ہو گیا، بی بی نے بہت کچھ دیا، آباد مدینہ تھا، دیا کرو بیٹیوں کو جتنا ہو سکے دیا کرو، جہاں اتنا کچھ دیا کرو نا ایک کالا لباس محرم کے لیے ضرور دیا کرو، اور جب بیٹوں کو سہرا باندھا کرو باندھا ضرور کرو، لیکن سہرا باندھ کے نا ایک مرتبہ کربلا کی طرح منہ کر لیا کرو اور رو کے کہا کرو حسین تیری کبرا کے بے وجڑنے کا اجرکم من اللہ، واہ واہ، کربلا بن گئی ہے، کربلا بن گئی ہے۔ عزادارو، شیریں آئی ہے اجازت لینے کے لیے، بی بی جو حق تھا نا خدمت کا وہ میں ادا نہیں کر سکا، بی بی کو کمی بیشی رہ گئی مجھے معاف کر دینا۔ اچھا شیریں جانے لگی ہے؟ ہاں بی بی جانے لگی، تیرے بھائی نے اجازت دے دی ہے، باہر شوہر میرا انتظار کر رہا ہے۔ بی بی نے کہا جانے سے پہلے بتائے کہ نہیں تو رہنے والی کہاں کی ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا بی بی میں حلب شہر کی رہنے والی ہوں۔ جو ظاہر ہے وہ تو سمجھ گئے ہیں۔ میں نے کہا آج کی شام حلب میں قافلہ پہنچا ہے، بی بی حلب کا نام آنا تھا، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں بی بی زینب کے سر سے چادر اتر گئی، رو کے کہتی ہے پھر بتانا کہاں کی رہنے والی ہے؟ بی بی میں حلب شہر کی رہنے والی۔ اگر تو حلب کی رہنے والی ہے نا، شیریں ابھی نہ جانا، اندر گئی ہے، ماں زہرا کا صندوق کھولا ہے، اس میں سے کوئی تھڑی لا کے کہا لے شیریں یہ بھی رکھ لے۔ شیریں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی پہلے ہی اتنا کچھ دے دیا تھا، یہ دینے کی ضرورت کی تھی۔ رو کے کہا وہ جو میں نے پہلے دیا تھا وہ زینب کی سخاوت تھی، یہ زینب کی امانت ہے۔ شیریں یہ 40 چادریں ہیں اپنے پاس رکھ لے، اللہ کرے تیرا گھر آباد ہو، تیری نسل آگے بڑھے، لیکن مجھ زینب کی ایک بات یاد رکھنا، اگر تیرے شہر میں کوئی بے پردہ قیدنے آ جائے، تو نے غور ہی نہیں کیا، شیریں ان کا تماشا نہ دیکھنا، میری دی ہوئی چادریں دے کے کہنا تمہیں مدینے والی زینب سلام کہتی ہے، تیرا جگر کوئی پتھر کا تو نہیں ہے نا۔ عزادارو، شیریں نے بی بی کی دی امانت سر پہ رکھی، اور جوان تیری جوانی سلامت رہے، جو ماتم کر رہے ہیں علی اکبر کا صدقہ جوانیاں سلامت رہے، جو دل میں دعا ہے اکبر کے صدقے میں پوری ہو جائے گی۔ اور آج بصیر بھائی نے حکم دیا ہے کل بھی علی اکبر کی شہادت پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا مصائب اکبر کے پڑھوں گا جو آج کے دن کا ہے، اور جو دعا قبول نہ ہوتی ہو اکبر کا وسیلہ دے کے مانگو، زینب سے ضرور پوری ہو جاتی ہے۔
ہاں جسے 18 سال برقعے میں پالتی رہی ہے نا وہ یقیناً پورا کر دے گی تیرا سوال. مانگ لینا, تجربہ کر کے دیکھ لینا, اگر خالی جائے میرا گریبان پکڑ لینا. علی کی عزت کی قسم ہے. شیری نے نک پر ٹھری لے کے سر پہ رکھی, جھکتی جھکتی علی بیٹی کے قدموں پہ ہاتھ رکھی, کہتی گھر بہت دور ہے, غریب ہوں, ہو سکتا ہے میرا شوہر دوبارہ مجھے مدینے میں لائے نہ لائے, پتہ نہیں میں آ سکوں نہ آ سکوں, لیکن بی بی مجھ سے ایک وعدہ کرے. میں جتنی نوکری میں نے کی ہے نا, جس اکبر کے آنے کی خوشی میں آپ نے مجھے آزادی دی ہے نا, وعدہ کریں علی کی بیٹی ہو کہ جب اکبر کی شادی کریں گی تو مجھے غریب کو ضرور بلائیں گی. تیرا جگر کا پتھر کا تو نہیں ہے. اس کا سوال سننا تھا. علی کی بیٹی روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی, رو کے کہتی ہے جا شیری کیا یاد کرے گی, میں بھی علی کی بیٹی ہوں. تو نے کہا ہے نا بلانے کی بات کر رہی ہے, میں علی اکبر کی بارات لے کے خود تیرے گھر میں آ جاؤں گی. شیری اس بارات میں مرد 2 ہوں گے, عورتیں زیادہ ہوں گی, نہ کھانے کا انتظام کرنا نہ پینے کا. شرما کے نہ رو, شرما کے نہ رو, ایسے رو جیسے اکبر کی لاش پہ 64 بیویوں نے بیل کیے تھے. سن لو گے عزادارو, علی کی بیٹی نے وعدہ کر لیا. شیری اپنے گھر میں چلی گئی, شیری کا گھر آباد ہو گیا, شیری کی نسل بڑھ گئی, شیری کے بچے بڑے ہو گئے. ادھر محرم کا چاند شیری نے آسمان پہ دیکھا, دیکھ کے کہتے اسی چاند کا تو وعدہ کیا ہے علی کی بیٹی نے, اسی چاند میں تو اکبر کی بارات آنے والی ہے. اللہ جانے یہ چاند خون سے کیوں بھرا ہوا. تو نے غور نہیں کیا, میں نے پڑھ دیا ہے. اللہ خیر کرے, یہ چاند میں سرخی کیوں ہے, اسی میں تو زینب نے وعدہ کیا ہے اکبر کی بارات. ماتم کرو نا, ماتم کرو نا. عزادارو دن چڑھتے گئے, عزادارو یہ انتظار کر رہی ہے, سہیلیوں کو بلا رہی ہے, رشتہ داروں کو بلا رہی ہے. یا ادھر علی اکبر کی بارات, معاف کرنا سیدزادیوں, علی اکبر کی بارات نیزوں پہ سوار ہو گئے. تم نے سنا ہے نیزوں پہ سوار سر, تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ نیزے پہ سر سوار کیسے ہوتا ہے. اس کے 2 ہی طریقے ہیں, یا سر زمین پہ رکھ کے نیزہ مارا جائے, ماتم کرو نا, یا نیزہ رکھ کے سر مارا جائے. میرا خیال تو سمجھا نہیں ہے, میں جملہ بدل دیتا ہوں. اکبر کی شادی کی خوشی میں امت نے اتنے زیور اکبر کی پھپھیوں اور بہنوں کو پہنائے کہ ایک زیور تو ایسا تھا, کڑی ایک تھی, گلے 2 تھے. پہن کر کے رونا سکینہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں جو پہن کر کے روتے ہیں. یا زہرا, یا زہرا, دعا کرو بہت آج اکبر کے مسائل پڑھنے پہ. سن لو گے ذرا, ادھر وعدے کا دن چڑھا. شیری نے گھر کو غسل دیا, قالین بچھا رہی ہے, مسندیں لگا رہی ہے. کبھی کوئی مسند لگا کے کہتی ہے یہاں پہ میرا مولا حسین بیٹھے گا, کوئی مسند لگا کے کہتی ہے یہاں پہ میرا علم والا غازی بیٹھے گا, کوئی مسند لگا کے کہتی ہے یہاں پہ میرا دولہا علی اکبر بیٹھے گا, کہیں کہتی ہے یہاں قاسم بیٹھے گا. ایک چھوٹا سا جھولا لگا کے کہتی ہے یہاں پہ اصغر آرام کرے گا, سکینہ بیٹھ کے اس کے جھولے کی ڈوری ہلائے. کربلا بن گئی ہے, کربلا بن گئی ہے. ماحول بتا رہا ہے کوئی معصوم ہستی یقیناً پردے میں آ گئی ہے. علی کی بیٹیاں تمہاری مہمان ہیں, پرسہ دینا زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہے. سن لو گے گزارو, میں کیسے پڑھوں, تو کیسے سنے گا. تیاریاں کرتی رہی, سہیلیوں کو بلا کے کہتی ہے دیکھو کمی نہ آئے, دیکھو علی کی بیٹیاں بڑی نفیس ہیں, دیکھو کوئی کوتاہی نہ ہو. ادھر بھی انتظام مکمل ہے, ادھر بھی انتظام مکمل ہے. یہ دریاں بچھ گئی ہیں نا, یہ مسند لگ گئی ہے, حال لگ گئی ہے. عزادارو شام ڈھلنے لگی, یہ آج کی 15 محرم کی شام ڈھلنے لگی. شیری کا دل گھبرانے لگا.
اپنے آپ سے کہتی اللہ خیر کرے ابھی تک بارات آئی کیوں نہیں. ہو نہیں سکتا سچے باپ کی سچی بیٹی نے وعدہ کیا ہے, ہو نہیں سکتا زینب نے وعدہ کیا ہو اکبر کی بارات نہ آئے. اتنی دیر میں اس کا شوہر آیا, جلدی سے کہتی ہے شوہر سے میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے, پتہ نہیں ابھی تک بارات کیوں نہیں آئی, جا کے دیکھ کے آنا باہر کہ بارات آئی ہے کہ نہیں. اس کا شوہر کہتا کوئی چھوٹی بارات ہوگی, ہو سکتا ہے اکبر کی پھوپھیوں کو آنے میں دیر ہو گئی, ہو سکتا ہے اکبر کی بہنوں کو آنے میں دیر ہو گئی. کہتی نہیں میرا دل گھبرا رہا ہے, تو جا کے دیکھ کے آ. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اس کا شوہر بازار کے ہو کے جب واپس آیا ہے نا اس کا نقشہ بدلا ہوا ہے, امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے, ریش آنسوؤں سے تر ہے, منہ پہ ماتم کرتا آ رہا ہے, ہائے غریب, ہائے اسیر, ہائے قیدی, ہائے مسافر. شرما کے رو رہا ہے, شرما کے نہ رو, شرما کے نہ رو. شیری نے آگے بڑھ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیسی بات شگونی کی باتیں کر رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں آج میرے اکبر کی بارات آنے والی, میں نے پتھروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, آج میرے اکبر کی بارات آنے والی ہے. اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہتا دعا کر آج تیرے اکبر کی بارات نہ آئے. کہتی ہے کیوں؟ شیری بازار میں کچھ سر دیکھ کے آیا ہوں جو نیزے کی نوک میں سوار ہے. شیری تو بڑے تذکرے کرتی ہے, تیرا مولا حسین قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے لیکن پڑھتا تو دھڑ کے ساتھ ہے نا, پڑھتا تو دھڑ کے ساتھ ہے نا. شیری بازار میں نے ایک سر کو دیکھا ہے جو نیزے کی نوک میں, جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے وہ ماتم کرے. ہاں ماتم کرو نا, ماتم کرو, ماتم کرو نا. پتہ نہیں کس کے پہلوں بی بی رباب بیٹھی ہو, پتہ نہیں کس کے بھی پہلوں بی بی لیلا بیٹھی ہو. جب اکبر کے مصائب میں, جب اکبر کے مصائب میں تمہیں ایک بات بتا دوں, جو 4 سال کی کہتے نا تھی نا جس کا نام سکینہ بنت الحسین ہے, وہ جس کی بھی شہادت پڑھی جائے, حسین کی شہادت پڑھی جائے زینب کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے, قاسم کی شہادت پڑھی جائے بی بی کی جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے, عباس کی شہادت پڑھی جائے جھولی میں بیٹھ کے سنتی ہے. مجھے منبر کی قسم ہے جیسے اکبر کی شہادت شروع ہوتی ہے نا سکینہ پھوپھی کی گود چھوڑ دیتی ہے, ایک ایک کے چہرے کے دور دیا آگے. جو چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں دیکھنا میرے اکبر کے مسائل پڑے جا رہے ہیں, یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, رو کے کہتی ہے اس نے کوئی زین سے اترتے ہوئے دیکھا ہے, یہ میرے حسین سے پوچھ کے دے. اجرکم اللہ. سن لو گے ہزاروں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, رو لو جتنا رو سکتے ہو, پتہ نہیں ہے پھر زندگی ملاقات ہو نہ ہو. سن لو گے ہزاروں. حیران ہو کے کہتی ہے اچھا اچھا شیری تجھے پتہ ہے میں تجھے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج اکبر کی بارات نہ آئے, کیوں کہہ رہا ہے شیری تجھے پتہ ہے نا بارات اکبر کی آئے گی تو سجاد ضرور آئے گا نا, ہاں ضرور آئے گا. اور تجھے یہ بھی پتہ نا وہ غیرت مند کتنا ہے, ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے ماں نے مسح کے لیے سر سے چادر ہٹائی تھی, یا سجاد اندر داخل ہو گیا تھا, اس کے بعد کئی مہینے ماں سے بول ہی نہیں تھا کہ ماں کا سر ننگا نہیں دیکھ سکا. شیری وہ اتنا غیرت مند ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ اکبر کی بارات ہے کیونکہ بازار میں صرف میں نے سر نہیں دیکھے, کچھ قیدنیں بھی دیکھی ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, انہوں نے بالوں کا پردہ بنایا ہوا ہے, ہر بی بی کے سر سے خون کی ایک لکیر چلی ہوئی ہے, ساری بیویاں ایک رسی میں قید ہیں, سب سے آخر میں ایک قیدن ہے جس کا سن 4 سال کا ہے, جس کے کانوں سے خون جاری ہے, جس کے کانوں پہ تماچوں کے نشان ہے, اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے کبھی ایک پاؤں رکھتی ہے دوسرا اٹھا لیتی ہے. جب کوئی تماچا مارتا ہے اللہ جانے غازی اس کا کیا لگتا ہے. رو کے کہتی ہے چچا تیرے بعد مجھے گھوڑوں سے دوڑاتے رہے ہیں, چچا تیرے بعد مجھے تماچے مارتے رہے ہیں.
شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جو مانگنا اکبر سے مانگ لو. سن لو گے صدارت ہیں کچھ قیدنے ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. کیا ہے بات تیری علی کی بیٹی، تو نے کتنے سال پہلے مجھے بتا دیا تھا. زہر اچھا ہو گیا تو نے بتا دیا. بارات تو ضرور آئے گی میرا یقین ہے، لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ بی بی کے آنے سے پہلے جو بی بی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں وہ چادریں ان قیدیوں تک پہنچا دوں. تو ایسا کر کے بازار میں جا کے اعلان کر میں بازار میں جانا چاہتا ہوں. جاتی ہوں. اس نے تلوار نکال کے کہا تجھے پتہ نہیں باہر کتنی بدماشوں کی بھیڑ ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کہ آج تو مرد بھی باہر نہیں نکل رہے، عورت تو کجا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے تو قیام بندہ نہیں ہے، تو تلوار لے کے پردہ کروا، میں جانا ضرور چاہتی ہوں. حضرت اس کا شوہر تلوار لے کے بازار میں آیا ہے، تلوار نکال کے کہتا ہے خبردار آج کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ باہر نہ نکلے، کوئی مرد کوئی بچہ کوئی عورت باہر نہ نکلے، میری بیوی قیدی دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. یہ اعلان 4 سال کی سکینہ نے سنا. سجاد کا دامن ہلا کے کہتی ہے سجاد بھیا یہ کون آ رہی ہے جس کے لیے اتنے پردے کروائے جا رہے ہیں. سجاد کہتے ہیں آہستہ بول ہماری کنیز آ رہی ہے. نجف کی طرح منہ کر کے کہتی ہے دادا علی اور تیری پوتیوں کے اپنا نصیب. شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو، بین کر کے رو. آسمان رو رہا ہے، یہ معجزہ ہے علی کی بیٹی کا. بین کر کے آؤ، بین کر کے آؤ. حسرت ہے سیدوں کو رونے کی، اس لیے مجھے حکم دیا ہے کہ مفصل ذرا مسائل پر سن لو. کیا دادارو ہائے شاہ جی شاہ علی کو مولا رزق عطا فرمائے، آپ کا سایہ قائم رہے. سن لو کیا دادارو، یہ گٹھری سنبھال کے چادر چلتی چلتی بازار میں ڈرتی آ رہی ہے، قافلے کو دیکھتی آ رہی ہے. سب سے آگے سر تیرے مولا امام حسین کا ہے، نیزے کی نوک پہ سنان بن انس نے اٹھایا ہوا. نیزے کے قریب آ کے نا سر کو غور سے دیکھتی رہی. کیا دیکھتی ہے؟ بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن. نہیں تو نے غور ہی نہیں کیا. بے ترتیبی کے ساتھ بے ہائے 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 ہو تیری جوانی ہو دعا مانگ لینا اللہ بیٹا عطا کرے گا. بے ترتیبی کے ساتھ کٹی ہوئی گردن دیکھ کے کہتی ہے کیا قاتل کے پاس تیز خنجر بھی نہیں تھا؟ پتہ نہیں میں کیسے سنا، میں نے کیسے پڑھا ہے. ہونٹ کٹے ہوئے، ابرو کٹے ہوئے، ریت اور خون چہرے پہ، دائیں کی زلفیں بائیں بائیں کی دائیں. دیکھ کے کہتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ یہ کہتا ہے یہ سب سے بڑے باغی کا سر ہے. جو اب نہ رونا ہے وہ مولا سے معافی مانگے. اس نے کہا یہ سب سے بڑے باغی کا سر ہے. اس نے کہا اس کا جرم کیا تھا؟ اللہ اس پہ لعنت کرے. یہ کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. نیزہ کو نیچے کر کے کہتی ہے اللہ لعنت کرے یہ تو لگتا ہے قتل ہی سجدے میں ہوا ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. آگے علی اکبر کے سر کو دیکھا، ہائے ہائے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اے مدینے کے سردار محمد میں زینب کی کنیز ہو کے دعا کرتی ہوں اللہ کرے اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، یا کتاب میں سے 4 نمبر پہ بی بی لیلا کہتی ہے تانے نہ دے. کربلا سے لے کے یہاں تک اس کا قاتل میرے سامنے آتا تھا اور مجھے ناچ کے کہتا تھا اور تیرے اکبر کو برچھی میں نے ماری ہے اور بلا اپنے غازی کو. ماتم کرو نوجوانوں، جن کا سینہ نہیں دکھتا وہ ماتم کرے نا. کربلا کا منظر. حوصلہ حوصلہ جوانوں، حوصلہ. عزاداروں
कासम का सराफा देखे कहती है लगता है किसी की ताजा ताजा बारात उजड़ गई है। सुन लोगे जिनकी छोटी औलाद है, आगे क़यामत का मंजर है अकबर भाई। क्या देखा है कि नेजा बड़ा है सर छोटा है। गिरेबान पकड़ के कहती है ये भी बागी था। ओए 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और किस माँ की गोद उजाड़ के आ रहे हो? सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। सरों को देखती देखती ना कैदनों के पास है, चादर निकाल के एक एक बीबी को देनी शुरू की। पर्दा नहीं डाल सकता अली शाह जी, जो तारीख के लफ्ज है। चादरें बांटती गई, बांटती गई। शिमर मलूम ना उधर तमाशे में मसरूफ था। किसी ने उसने कहा शिमर इधर तो देख, तूने चादरें छीनी है ना, वो देख उनको चादरें मिल रही है। अगर आखिरी चादर उसने 4 साल की कैदन को दी, सकीना को। अभी सकीना के हाथ में चादर आई है। शिमर ने कहा फिक्र ना करो, ये खुद चादरें वापस कर देंगी। इसने कहा सज्जाद जरा अपनी कमर झुका। अज़ादारों, इसने करबला की तारीख तहरीर करनी शुरू की है। ताज़ियाने लग रहे हैं। या एक बीबी जिसका नाम सकीना है, उसने अपने सर से चादर उतारी है। उनके कह दिया और कोई बीबी वापस करे ना करे, सज्जाद मैं वापस कर रही। सज्जाद को शाह जी मुझे एक जुमला बोलने दो, हौसला हुसैन का वास्ता है। मैं मिन्नत करता हूँ 1 मिनट के लिए। करबला का मंदिर बन गया, करबला का। सुन लो क्या ज़दारो, इससे बड़ा जुमला क्या मैं पढ़ूंगा। बस खत्म कर दी मैंने बात। क्या कुछ दिनार और दिरहम लेकर कैदियों को घर में आ गई। शाह जी 1 मिनट के लिए कालीन बिछे हुए हैं, दरियां बिछी हुई है, मसलन लगी हुई है। अली की बेटियां कालीनों पे नहीं बैठी, चुप कर खड़ी हो गई है। करीब आके कहती है बीबियों कालीनों पे बैठ जाओ। ये जो तुम्हारी लाहौर में मेहमान है अब्बास की बहन, रो के कहती है हमारे कालीनों पे बैठने के मौसम गुजर गए। हाय हाय हाय। एक एक का चेहरा कहती कहती है लगता है कोई शरीफ खानदान उजड़ गया है। बीबियों तुम्हारे साथ लगता है किसी ने बड़ा जुल्म किया है, लेकिन बीबियों फिक्र ना करो, जितना जुल्म होना था वो हो गया। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे मुर्शद के बेटे की बारात आने वाली है। उस बारात में मेरा मुर्शद अब्बास होगा। मैं अब्बास से शिकायत लगाऊंगी, अब्बास तेरे होते हुए। तू शर्मा के रो रहा है, तू शर्मा के रो रहा है। इनके सरों पे चादरें किसने छीन ली? सुन लो क्या ज़दारो। चलती अली की बड़ी बेटी के पास आई, आगे कहती है बीबियां सारी बड़ी उजड़ी है, पर तेरा नुकसान कोई अलग हुआ है। रो के कहती है इंसाफ कर, एक दिन में मेरे 9 भाई कत्ल हो गए। कहती है एक दिन में 9 भाई मेरी आंखों के सामने कत्ल हुए। बीबी रो के कहती मुझे कातिलों ने आज तक रोने नहीं दिया है, तुझे रोने भी नहीं दिया। अगर तू इजाजत दे, तेरे घर में मुझे मारने वाला कोई नहीं है। अगर तू इजाजत दे, मेरा दिल खराब हुआ, बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं ना। अगर तू इजाजत दे, मैं अपने भाइयों को रो लूं। ये कहती बात ये है, मेरी मुर्शदादी का हुक्म है, कैदियों की बात को टालते नहीं है। लेकिन तू ज्यादा नहीं, तू सिर्फ एक भाई को रो ले। नजब की तरफ मुंह करके कहती बाबा अली अब तो राजी है ना, कत्ल 72 हुए हैं, इजाजत एक ही मिली है। रो के कह दिया हाय अकबर का बाबा, हाय असगर का बाबा। तू शर्मा के रो रहा है, तू शर्मा के रो रहा है। ये कहती ये नाम ना ले, ये मेरे मुर्शद के बेटों के नाम है। अगर तेरे भाई का कोई भाई है तो उसका नाम लेके रो ले। रो के कहती हाय हसन अमीर का भैया, हाय अब्बास का भैया। कहती ये भी ना नाम ले, अगर तेरी भाई की कोई बहन है उसका नाम लेके रो ले। रो के कहती हाय रुकैया का भैया, हाय कुलसूम का भैया। मातम करना, मातम करना, मातम करना। हाथ जोड़ के कहती बीबी बीबी
بڑے نام دنیا ان کے ناموں پہ نام رکھتی ہے. اگر محسوس نہ کرے, اگر میرے بھائی کی کوئی بیٹی ہے تو اس کا نام لے کے جتنا مرضی روتی رہے, میں نہیں روکوں گی. رو کے کہتے ہائے اجڑی کبرا کا بابا, آئے سگرا کا بابا, آئے سکینہ کا بابا. سلامت رہو, سلامت رہو, سلامت رہو. یہ روتی رہی, کہتی ہے میرا دل ڈر رہا ہے. اے کہدن میں منت کرتی ہوں, تو کسی کا نام نہ لے, کسی کا نام نہ لے, تو اپنا نام لے کے جتنا مرضی روتی رہے. عزادارو یہ سننے کی دیر تھی, علی کی بیٹی نے چیخ مار کے کہا ہائے او مجھ اجڑی زینب کا ویر, ہائے او مجھ بھرا موئی زینب کا ویر. شیری جلدی سے گئی ہے, قرآن کو اٹھایا ہے, قرآن نے اس کے ہاتھوں سے پرواز کی ہے, اور بی بی زینب کے سر کا چکر لگایا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتی بتا تو کون ہے, مدت کے پریشان بال ہٹا کے کہتی ہے شیری مجھے پہچان, میں زینب ہوں, وہ اکبر کی ماں لیلا ہے.